السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے مرکب اضافی کا سبق شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا کہ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جو کہ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے جو دو اجزاء ہیں وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ تو مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کو نسبت دی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف دوسرے اسم کو نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے قواعد بھی پڑھے تھے، اور ان کی مثالیں بھی کچھ کی تھی ہم نے۔ تو یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر اسم کے جو چار پہلو ہوتے ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت، ٹھیک ہے، تو مضاف جو ہے جنس کے لحاظ سے مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مضاف الیہ جو ہے وہ بھی مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ عدد میں دیکھیں تو ہم نے واحد بھی ہو سکتا ہے مضاف، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہوگا تو پھر اس میں نون نہیں رہتا باقی، ٹھیک ہے۔ اور جو مضاف الیہ ہے وہ بھی واحد ہو سکتا ہے، تثنیہ ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اعرابی حالت۔ تو اعرابی حالت کے لحاظ سے مضاف الیہ کا تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مضاف الیہ کبھی بھی حالت رفع یا حالت نصب میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو مضاف ہے اس کی اعرابی حالت کیسی ہوتی ہے؟ تو جو مضاف ہے وہ حالت نصب میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، حالت رفع میں بھی، اور حالت جر میں بھی، تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں مضاف کی، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ مضاف الیہ ہے، اس کی یہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ حالت جر میں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی کا جز مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی وجہ آ جائے جو کہ اسم کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جانے والی ہو، یا پھر حالت جر میں لے جانے والی ہو، تو اس وجہ سے مضاف جو ہے وہ حالت رفع کی وجہ سے حالت رفع سے حالت نصب میں بھی جا سکتا ہے، اور حالت جر میں بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں مثال جو میں نے لکھی ہے، اس میں ہے رب العالمین بھی، رب العالمین، رب العالمین۔ مضاف الیہ تو حالت جر میں ہی ہے، لیکن مضاف دیکھیں مضاف جو ہے وہ حالت رفع میں بھی ہے، حالت نصب میں بھی ہے، اور حالت جر میں بھی ہے۔ یہ تینوں مثالیں جو ہیں قرآن میں ہی ہیں۔ آپ اس کو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ رب العالمین سورہ مائدہ میں آیت 28 میں آپ دیکھیں تو اس میں ہے، اور رب العالمین جو ہے سورہ اعراف میں آیت 54 ہے، اس میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ احزاب میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ٹھیک ہے۔ اس میں رسول اللہ جو کہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا رسول، وہ آپ کو حالت جر میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم حدیث بیان کرنے لگیں کوئی، تو ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں رسول جو ہے وہ جو مضاف ہے وہ حالت رفع میں ہے، اور اسی طرح سورہ احزاب میں ہی آتا ہے آیت 40 میں، اس میں ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو مضاف ہے وہ حالت نصب میں آ رہا ہے۔ تو جیسے یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ جیسے مضاف الیہ حالت جر میں ہے، اور اس کی حالت جر میں ہونے کی وجہ اس کا مضاف الیہ بننا ہے، اسی طرح سے کوئی بھی وجہ جو ہے مضاف کو حالت نصب میں یا حالت جر میں لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات یہ کہ جیسے مرکب توصیفی میں نے بتایا تھا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ موصوف کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مرکب اضافی میں جو اصل حیثیت ہوتی ہے وہ مضاف کی ہوتی ہے۔ تو یہ اصل حیثیت ہونے کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ شاید مرکب توصیفی میں تو اتنا واضح نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ مرکب توصیفی میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ صرف جو ہے وہ چاروں اسم کے چاروں پہلوؤں میں
موصوف کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن مرکب اضافی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حیثیت کا مطلب کیا ہے۔ تو دیکھیں، جب کوئی چیز اسم کو آ کے افیکٹ کرتی ہے اور اس کو حالت رفع سے حالت نصب یا حالت جر میں لے کے جاتی ہے، تو مرکب توصیفی میں اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ موصوف پر پڑتا ہے۔ لیکن کیونکہ صفت اپنے چاروں پہلوؤں میں جو ہے موصوف کے مطابق ہوگی، اس لیے صفت اس کے جیسی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر موصوف کو چینج کر رہے ہیں تو آپ نے ہر حال میں صفت کو بھی ساتھ ساتھ اس کے چینج کر دینا ہے، سوائے جمع مکسر غیر عاقل کے، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ صفت واحد مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب مرکب اضافی میں کوئی چیز آئے گی اور افیکٹ کرے گی، تو وہ اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ صرف اور صرف مضاف پر پڑے گا۔ اب یہ رب العالمین میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو مضاف ہے وہ حالت رفع میں ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہے۔ اسی طرح سے اگر مضاف حالت نصب میں ہے تو بھی مضاف الیہ حالت جر میں ہے، مضاف حالت جر میں ہے تو مضاف الیہ تو تھا ہی حالت جر میں، یعنی مضاف الیہ حالت جر میں ہی رہے گا، اور مضاف جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مضاف کو اصل حیثیت حاصل ہے۔ کوئی چیز آ کر فرق ڈال رہی ہے تو اس کا مضاف چینج ہو رہا ہے، مضاف الیہ جیسا ایک مرکب اضافی میں ہوتا ہے ویسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ پھر اصل حیثیت کس کی ہے؟ مضاف کی، جو چیز جس پر فرق پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد رہ گئی چوتھا پہلو اسم کا، جو کہ وسعت کا ہے۔ تو وسعت میں جو ہے ہمارے پاس مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی معرفہ بھی ہو سکتے ہیں اور نکرہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن فرق اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مضاف پر تو نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو جب بھی ہمارے پاس مضاف کا ہم نے معرفہ یا نکرہ ہونا دیکھنا ہے تو ہم مضاف الیہ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے، تو جب مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور جب مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا لنک اس سے ہے، آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے، تو پھر آپ ڈائریکٹ دیکھیں کس کو؟ مضاف الیہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب جس طرح سے ہے ہمارے پاس سیارۃ الولدی، لڑکے کی گاڑی، اور دوسرا ہے سیارۃ ولدن، کسی لڑکے کی گاڑی۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کہ جو اسم نکرہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ایک، کوئی، چند، کچھ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس کے ترجمہ میں، یعنی کہ جو اس کا عام ہونا ظاہر کرتے ہیں، یہ چیز ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ اب کسی لڑکے کی گاڑی سے مراد کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن لڑکے کی گاڑی میں اگر آپ کہیں کہ ولد یا لڑکا جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے، وہ لڑکا تو کسی بھی کو بھی ہم لڑکا کہیں گے، تو وہ ٹھیک ہے بات، لیکن لڑکا یہاں پر معرفہ کس حیثیت سے ہے کہ آپ جو کوئی بات کر رہا ہے، جو کوئی جملہ لکھ رہا ہے، جو بات کرنے والا یعنی جو کلام کرنے والا یا جو کوئی لکھنے والا ہے، اس کے نزدیک وہ بات ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کو کہوں کہ لڑکے کی گاڑی، ہمارے درمیان کوئی بات پہلے سے چل رہی ہے، اس دوران میں نے آپ کو یہ کہا، تو اس حیثیت سے، بات کرنے والے کے لحاظ سے وہ لڑکا معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اردو ترجمہ ہے اس میں اگر نکرہ کے لیے الفاظ نہیں آئے تو وہ معرفہ بن رہا ہے۔ اب لڑکے کی گاڑی، تو پھر اس میں آپ کے پاس ظاہر نہیں کیا جا رہا کہ کوئی عام لڑکا ہے، بلکہ آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی خاص لڑکے کی گاڑی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب یہ جو ہے مضاف الیہ اس میں معرفہ ہو جائے گا، اور جو پھر مضاف ہے، اب اگر آپ سے پوچھے کہ مضاف کی وسعت کیا ہے تو وہ مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک؟ اب آپ کو یہ بھی اس میں فرق پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ خود غور کر کے دیکھیں، اگر آپ کو کہا جائے کسی لڑکے کی گاڑی، تو یعنی کوئی بھی لڑکا ہے اور اس کی گاڑی کی کسی بھی گاڑی، یعنی کہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ لڑکے کی گاڑی، تو اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہم لوگ خاص پہلو لا رہے ہیں، ایک خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی گاڑی، یعنی آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کوئی عام گاڑی نہیں ہے
कोई एक स्पेसिफिक लड़का है जिसकी गाड़ी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है।